اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خیر المبشرین والمنذرین سیدنا و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین صلوات اللہ علیہم اجمعین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم وجعلنا منہم ائمۃ یہدون بامرنا لما صبروا وکانوا بآیاتنا یوقنون صلوات محمد پھر بھی ذرا بلند تر صلوات پڑھ دیں میں نے آپ کے سامنے 21واں پارہ سورہ الف لام میم سجدہ کی 24 نمبر آیت کو تلاوت کیا ہے، جس میں خلاق دو عالم ارشاد فرما رہا ہے، ارشاد ہو رہا ہے وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ۔ اور دیکھیں جب یہ قرآن کی لفظیں صرف ہوتی ہیں اس سے پہلے علم الہی ہوتا ہے، علم کے بعد لفظیں بنتی ہیں، لفظوں کے بعد علم نہیں بنتا۔ علم لفظوں کی جو طاقت ہوتی ہے، سورس ہوتی ہے، وہ علم ہوتا ہے۔ اب جس معیار کا متکلم ہوگا اس معیار کا علم، اس کا معیار علمی متکلم کے اعتبار سے ہوگا۔ جہاں متکلم ہی خود اللہ ہو اس کا معیار علمی ہم کیا تصور کر سکتے ہیں، ہم کتنا سمجھ سکتے ہیں۔ اب میں ایک جملہ کہہ دوں، خدا کے لیے توجہ فرمائے دنیا کہ جن کے کمال کو بیان کرنے میں اللہ اپنا سارا علم صرف کر دے انہیں آل محمد کہتے ہیں۔ یہ توحید نے ان کے کمالات کو بیان کرنے میں اپنا علم صرف کیا، جو اس کا ذاتی علم ہے، ذاتی، کسی کا دیا ہوا نہیں ہے۔ معلوم ہوا کہ جو اللہ کے ذاتی علم میں اس کے کمال علمی میں برابر کے شریک ہوں انہیں آل محمد کہتے ہیں۔ یا علی، چونکہ یہ کمال علمی الہی ہے، اسے ہمیں سمجھانے میں بھی معیار علمی تو ہمارا ہے نہیں، انہیں سمجھانے میں بھی ہمیں کتنے دور سے گزرنا پڑتا ہے، خبر نہیں کتنی ناقص ہوں گے ہمارے بیان میں، کیونکہ ہمارا علم ناقص ہے تو لفظیں ناقص ہوں گی، لفظیں ناقص ہوں گی، بیان ناقص ہوگا، بیان ناقص ہوگا، ان کی حقیقت سمجھ ہی نہیں آئے گی۔ جو خالق چاہتا ہے وہ حقیقتیں ہم کہاں بیان کرتے ہیں؟
لیکن کیا کریں، ہمارے پاس صرف ذریعہ ہی یہی لفظیں ہیں، ان کو سمجھانے کا ہمارے پاس ذریعہ ہی لفظیں ہیں، پھر یہ اس کا اپنا کمال ہوگا کہ وہ اپنے لفظ ہماری زبان پہ جاری کر دے۔ پھر یہ اس کا احسان ہوگا ہم پر۔ ہماری لفظیں تو کوتاہ ہوں گی، ہماری زبانیں تو کوتاہ ہیں، ہمارا علم تو کوتاہ ہے، لیکن وہ تو کوتاہ نہیں ہے نا، وہ لفظ زبانی پہ جاری کر دیتا ہے۔ اس لیے کہ جناب نے ہشام سے کہا، ہشام امامت پہ بحث کرو۔ ہشام نے امامت میں بحث شروع کر دی، امام سنتے رہے۔ جب بحث کر چکے تو امام نے کہا، ہشام تم نے یہ کہاں پڑھا ہے؟ کہنے لگا مولا پڑھا نہیں ہے، زبان پہ جاری ہوتا گیا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ امام نے ایک جملہ فرمایا، ابھی بحث کریں گے۔ امام نے فرمایا کہ یہ جملے جو تیری زبان پہ جاری ہوئے ہیں یہ لوح محفوظ پہ محفوظ تھے، ہم نے تمہاری زبان پہ جاری کر۔ چونکہ یہ لفظیں ہم جب بیان کریں گے تو وہ پوری طرح حق ادا نہیں کرتے، کوتاہیاں تو ہوتی ہیں۔ اسی لیے میں چاہتا ہوں کہ جو اندر پوشیدہ باتیں ہیں ان کو نکالا جائے تاکہ پتہ لگے سیدہ کیا ہے، انشاءاللہ۔ صحیح، بالکل میں چاہتا ہوں۔ اب اللہ ارشاد فرما رہا ہے، ارشاد ہو رہا ہے وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ۔ میں ایک عجیب اس وقت کیفیت دیکھ رہا ہوں علم الہی میں، خدا کی قسم۔ فرما رہا ہے کہ ہم نے بنایا، پہلے ہم نے بنایا، ابھی کن کو بنایا ان کا ذکر نہیں کیا، جن سے بنایا ان کا ذکر کیا۔ ہم نے بنایا ان میں سے، معلوم ہوتا ہے کوئی مرکز ہے جس سے امام بن رہے۔ ہم نے بنایا وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ، اور ہم نے بنایا منہم ان میں سے، سبحان اللہ، ان میں سے۔ خدا جانے جو کمال علم الہی میں مشار الیہ ہو اسے فاطمہ کہتے ہیں۔ میں بہت بڑی بات کر رہا ہوں، ان کا اشارہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اور ہم نے بنایا ان میں سے، منہم ان میں سے، کن کو بنایا؟ ائمتاً، امام بنائے۔ کوئی ہے جن میں سے امام بنائے جا رہے ہیں، میں کیوں نہ کہوں جن سے امام بنے، وہ تو امام بنے، جن سے بنے ہیں وہ کیا ہوگی؟ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اب میں جملہ کہوں ان سے امام بنے، یہ تو امام بنے، جن سے امام بنے ہیں اللہ جانے وہ کیا ہوگی؟ اسی کو ام الائمہ کہتے ہیں۔ ابھی چلیے، ان میں سے ہم نے کیا بنائے؟ امام بنائے، ائمہ بنے۔ کل میں نے عرض کیا کتنے امام بنے؟ 13 امام بنے۔ توجہ فرمائیں، باپ بھی جن سے بن رہا ہے اسے فاطمہ کہتے ہیں، جس کی وجہ سے، میں دوسرا جملہ کہہ رہا ہوں، جس کی وجہ سے باپ کو بھی نبوت کا عہدہ مل رہا ہے اس مرکز کو فاطمہ کہتے ہیں۔ کہاں بیٹھے ہوئے ہیں میری؟ جس کی وجہ سے شوہر کو بھی امامت مل رہی ہے اسے فاطمہ کہتے ہیں۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ توجہ فرمائے، گھبرائیں نہیں۔ ان میں سے ہم نے کیا بنائے؟ امام بنائے، ائمہ بنائے۔ ابھی بحث کرتے آگے، امام بنائے، اور وہ امام کیا کرتے ہیں؟ یہدونا بامرنا، انشاءاللہ ابھی اس پہ تو بحث ہوگی۔ وہ ہدایت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ اس کا مقصد ہے اب امام کے بننے کی گنجائش ختم۔
اب اماموں کے بننے کی دوسروں کے حوالے سے گنجائش ختم، کیونکہ یہ ہدایت کرتے ہیں، کرتے رہیں گے۔ اب قیامت تک جنہوں نے بننا تھا وہ تو گئے بن، جب عہدہ ہی نہیں ہے تو بنے گا کون؟ جب منصب ہی خالی نہیں ہے، اب کون سمجھائے ان کو؟ صحیح نہیں، کون سمجھائے؟ کیا کریں؟ قیامت تک جن نے بننا تھا وہ تو گئے بن، اللہ نے بنا لیے، چونکہ یہ بنانے کا کام صرف امامت کو فقط توحید کا ہے، کسی اور کا ہے ہی نہیں، کوئی بنا نہیں۔ اس لیے یہاں جمع کی لفظ فرمائی، اپنی کبریائی کو یا صرف فرمایا، ہم کبریا ہیں۔ کبریائی تکبر ہمیں زیبا ہے کہ ہم نے امام بنائے ہیں۔ ابھی بحث کریں گے، تکبر خالق کو زیبا ہے کہ اس نے امام خلق کیے ہیں، امام بنائے ہیں، امام، عوام نہیں امام۔ عوام اور ہوتا ہے، امام اور۔ عوام امام نہیں ہے یار، نہیں ہے۔ تو اب ان کو کیا بنایا؟ امام بنایا۔ کیا کرتے ہیں؟ بحث آئے گی اسی امر پہ، یہدونا بامرنا پہ، پوری مجلس پڑھیں گے۔ امر کیا ہوتا ہے؟ یہدونا بامرنا، اللہ کرے ان دنوں میں پورے ہو جائے کچھ طریقہ۔ یہدونا بامرنا، جو وہ ہمارے امر سے ہدایت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، ہر وقت ان کا کام ہدایت ہے۔ صرف ہدایت نہیں، ہمارے امر سے ہدایت ہے، امر سے ہدایت ہے، امر سے ہدایت۔ کوئی ان کا قول و فعل و عمل ہمارے امر کے بغیر ہی نہیں، کوئی بغیر ہے ہی نہیں۔ سونا ہے تو ہمارے امر سے، جاگنا ہے تو ہمارے امر سے، اٹھنا ہے تو ہمارے امر سے۔ ابھی کریں، ابھی امر سے جناب۔ یہدونا بامرنا لما صبروا، جبکہ انہوں نے صبر کیا، سبحان اللہ، جبکہ انہوں نے صبر کیا، صبر کیا۔ اب ایک جملہ میں کہہ دوں، توجہ فرمائیں، چونکہ یہ جس میں سے بنایا گیا ہے وہی صبر الہی کی مظہر ہے۔ میں چونکہ بی بی پاک پہ اس پہ پڑھ چکا ہوں، اس لیے اشارے سے میں نے عرض کیا، جبکہ انہوں نے صبر کیا۔ جن کو امام بنایا ہے ابھی ان کے صبر کا مرحلہ ابھی آیا نہیں، ان کا صبر کا مرحلہ آئے گا۔ لیکن بی بی پاک وہ مخدومہ ہے کہ انہیں پیدا کرنے سے پہلے اللہ نے اس کا امتحان لیا، یہ پیدا ہونے سے پہلے صابرہ تھی۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ صحیح میرا خیال ہے یہ اس دن ہم شاہ جی بھی میرے ساتھ گئے، کھدر ہاؤس گئے تھے شاہ جی یا نہیں؟ وہ جو کھدر ہاؤس یہاں کراچی میں کوئی ہے دکان بہت بڑی، جنہوں نے بی بی کی زیارت چھاپی ہے، یہ جو اتوار کے دن کی زیارت ہے، اسی زیارت کے پہلے یہی تو جملے ہیں، السلام علیک یا ممتحنۃ، سلام ہو تم پر بی بی پاک کا جس نے امتحان دیا۔ امتحان، السلام علیک یا ممتحنۃ، سلام ہو تم پر کہ جن کا امتحان لیا گیا۔ کب امتحان لیا گیا؟ امتحانک اللہ الذی خلقک قبل ان یخلقک، کے پیدا ہونے سے پہلے جس نے تیرا امتحان لیا، پیدا بھی نہیں ہوئی اور امتحان بھی دے رہی ہے، وہ کون ہے؟ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ قبل ان یخلقک، پیدا کرنے سے پہلے اللہ نے تمہیں تیرا امتحان لیا۔ وَلَمَّا كُنْتِ امتحانَكَ بِهِ صَابِرَةً، جب اللہ نے پیدا ہونے سے پہلے تیرا امتحان لیا تو ہی تو صابرہ ثابت ہوئی۔ جو پیدا ہونے سے پہلے صابرہ ہو انہی میں سے تو امام بن رہے ہیں۔ کیوں پریشان کیوں ہو گئے؟ بات ذرا مشکل ہے، اسی لیے درمیان سے بات کی ہے۔ لما صبروا، جب انہوں نے، صحیح یہ تشریح میں کر چکا ہوں اسی لیے، لما صبروا، جب انہوں نے صبر کیا، وَقَانُوا بِآیَاتِنَا یُوقِنُونَ، اور یہی امام جن کو
امام بنایا گیا ہے، یہ امام اس عالم سرمدی میں، اب ان کا کمال یہ ہے ان کا کہ یہ پیدا ہونے سے امام بننے سے پہلے میری آیت پر یقین رکھتے تھے۔ ہے وہ پیدا ہونے سے پہلے صابرہ ہیں، یہ پیدا ہونے سے پہلے آیت پہ یقین رکھتے ہیں۔ وہ آیت کون ہے؟ یہ خود آیت اللہ الکبریٰ ہے، جو یہ سارے 13 مل کر جس آیت کو پر یقین رکھے اسے فاطمہ کہتے ہیں۔ ہے وہ کون ہے؟ بی بی پاک، وہ فاطمہ الزہرا صلوات اللہ علیہا، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ جناب اب معلوم ہوا کہ امامت اور نبوت کا لازمہ عصمت ہے۔ رات جہاں بات ختم ہوئی، نبوت و امامت عہدے ہیں، منصب ہیں، ان دونوں منصبوں کا لازمہ عصمت ہے، عصمت۔ اور مرکز عصمت کون ہے؟ بی بی پاک۔ لمبا نہ کریں، یہیں سے بات کو نکال دی، چونکہ یہ باتیں آپ کو بالکل آتی ہیں کہ اب نبوت و امامت منصب ہیں، عہدے ہیں۔ یہ عہدے کس کی بنا پہ ملتے ہیں؟ عصمت کی بنا پہ۔ عصمت ہوگی عہدے ملیں گے۔ معلوم ہوتا ہے نبوت و امامت عصمت کی بنا پہ ملتے ہیں، نبوت و امامت کی بنا پہ عصمت نہیں ملتی۔ یہ نہیں ہے کہ یہ امام بنے تو معصوم ہو جاتے ہیں، یہ نہیں ہے کہ امام بنے تو معصوم ہو جاتے ہیں، بلکہ معصوم ہوتے ہیں تبھی تو امام بنتے ہیں۔ معصوم ہوتے ہیں تب امام بنتے ہیں، امام بننے کے بعد معصوم نہیں ہوتے۔ تو معلوم ہو کہ شرط کیا، لازمہ کیا ہوا؟ عصمت۔ عصمت جب لازمہ عصمت ہے تو عصمت کا مرکز کون ہے؟ گھبرائے نہیں، چونکہ میں دہرا چکا اس لیے ادھر میں نہیں جانا چاہتا۔ عصمت کی مرکز کون ہے؟ بی بی فاطمہ۔ عصمت کا عہدہ کس کے پاس ہے؟ بی بی کے پاس۔ نبوت اور امامت کا عہدہ کن کے پاس ہے؟ ان کے پاس، سرکار کے دو عالم، اور ان کے پاس نبوت و امامت کا عہدہ ہے، اور بی بی کے پاس عصمت کا عہدہ ہے۔ اسی وجہ سے جب پوچھا گیا پروردگارہ بتا تو صحیح چادر کے نیچے ہیں کون؟ نہیں فرما رہے۔ اب اللہ سے بہتر کون جواب دے سکتا ہے؟ جب اللہ سے پوچھا گیا بتا تو صحیح، ابھی بحث کرتے ہیں، پوچھا کیوں گیا کہ چادر کے نیچے کون ہے؟ جو روز دروازے میں بیٹھا رہتا ہے یہی پوچھ رہا ہے چادر کے نیچے کون ہے؟ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ وہ کیا ہو گیا تھا کہ جبریل کو بھی نظر نہیں آ رہے تھے کہ کون ہے؟ ابھی بحث کریں گے۔ بتا تو صحیح کہ چادر کے نیچے کون ہے؟ اب اللہ نے کہا ہم اہل بیت النبوہ و معدن الرسالہ۔ اب یا ہم، وہ وہی ہم، یہاں والا یہاں لگایا خالق کے لیے، فرمایا ہم فاطمہ۔ اللہم صلی علی محمد۔ صحیح توجہ فرمائیں۔ ہم فاطمہ، تو یہ فاطمہ ہے، ہم جس ہم کا کلی جواب فاطمہ ہو۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ سارے مذکر جس ہم مؤنث میں آ کے جمع ہو جائیں وہی مرکز فاطمہ ہو۔ ہم تو مذکر کے لیے آتی ہے لیکن مرکز کس کو بنا رہا ہے؟ فاطمہ۔ تو ابھی میں کہتے ہیں کہ ابھی کہتے ہیں ہم فاطمہ، تو یہ کون ہے؟ فاطمہ ہے۔ اللہ جانے بی بی فاطمہ سے معروف تھے، یہ فاطمہ ہے۔ جب توحید کا، انہوں نے تو خود نہیں کہا کہ میں فاطمہ ہوں، خدا جانے خالق کا معیار علمی فاطمہ میں کیا ہو۔ ہم فاطمہ، تو یہ فاطمہ ہے۔ اب میں جملہ کہہ دوں، خدا کی قسم جب اللہ نے کہا ہوگا یہ فاطمہ ہے، رسول نے بھی دیکھا ہوگا، علی نے بھی، ہے میرا نام نہیں لگایا جا رہا۔
کیا رسول بیٹھے ہوئے ہیں؟ یعنی جناب علی بیٹھے ہوئے ہیں؟ یعنی جناب حسنین بیٹھے ہوئے ہیں؟ حاکم بیٹھے ہوئے ہیں۔ باپ ولی شرع حاکم ہوتا ہے، شوہر ولی شرع حاکم ہوتا ہے۔ حاکموں کا تعارف بی بی سے کرایا جا رہا۔ کیا نظر نہیں اٹھی ہوگی؟ نظر اٹھایا، ندامت کی نظر نہیں، عدالت کا سر اٹھا۔ ہاں، رسول کا جو خوشی سے سر اٹھا، ندامت کی بنا پہ نہیں، اللہ کی عدالت کی بنا پہ، سیدہ کے استحقاق کی بنا پہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ جب کہا ہوگا یہ فاطمہ ہے، توجہ فرمائیں کیا کہنا چاہتا ہے خالق، یہ فاطمہ ہے۔ جب کہا فاطمہ ہے تو قریب بیٹھے والوں نے نہیں سنا ہوگا۔ خالق فرما رہا ہے یہ فاطمہ ہے، سبحان اللہ، خوش ہو رہے ہیں سن کے، یہ فاطمہ ہے۔ اب منتظر ہے کہ فاطمہ کے بعد خالق کیا کہنا چاہتا ہے۔ خدا جانے رسول کی خوشی کی انتہا نہیں رہ گئی ہوگی جب کہا ہوگا یہ فاطمہ کا باپ ہے۔ اور نہیں فرما رہے یہ فاطمہ کا باپ ہے، پھر کہا یہ فاطمہ کا شوہر، یہ فاطمہ کا شوہر ہے، یہ فاطمہ کے بیٹے ہیں۔ اگر آپ متوجہ ہیں سینکڑوں مرتبہ سن چکے ہیں، اب میں پلٹ کے پھر بات کہتا ہوں۔ چونکہ نبوت عہدہ ہے، امامت عہدہ ہے، عہدہ ملتا ہے عصمت کی بنا پہ۔ پہلے عصمت ثابت ہو تب عہدہ ملے گا، اور نہیں فرما رہے ان کی عصمت ثابت ہو تو عہدہ ملے گا۔ اب میں جملہ کہہ دوں، اللہ نے یہ کہہ کے یہ فاطمہ کا باپ ہے، اسے کیا بنایا؟ بیٹی بنایا۔ معلوم ہوتا ہے بیٹی وہ ہے جو باپ کی عصمت کا ثبوت بن گئی۔ میں کیا کہہ رہا ہوں جی؟ یہ فاطمہ کا باپ ہے، کس کی عصمت سے؟ بیٹی کی عصمت سے باپ کی عصمت ثابت ہوئی۔ یہ فاطمہ کا شوہر ہے، بیوی کی عصمت سے شوہر کی عصمت ثابت ہوئی۔ یہ فاطمہ کے بیٹے ہیں، ماں کی وجہ سے بیٹوں کی عصمت ثابت ہوئی۔ میں کہوں گا یہ فاطمہ وہ مرکز عصمت ہے کہ نبی بھی عصمت کا ثبوت بھی یہی ہے، علی کی عصمت کا ثبوت بھی یہی ہے، اماموں کی عصمت کا ثبوت بھی یہی ہے، اکیلی ہو کے ثبوت ہے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں جناب؟ بی بی فاطمہ زہرا تینوں کی سرکار خاتم المرسلین ہے، جناب علی خاتم الاولیاء ہیں، اور جناب حسنین جناب امیر المومنین ہیں۔ تینوں کی عصمتوں کی دلیل کون بن رہی ہے؟ اکیلی فاطمہ۔ جب کہا نا یہ فاطمہ کا باپ ہے، یہ فاطمہ کا شوہر ہے، یہ فاطمہ کے بیٹے ہیں، یہ نسبتیں دینا ہی تو فاطمہ کی عصمت کی دلیل ہے۔ فاطمہ اکیلی، میں ایک جملہ کہہ دوں، دیکھیں یہ فاطمہ کا باپ ہے، باپ ہونا ہی تو بیٹی کی عصمت کی دلیل ہے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ بات سمجھ نہیں آئی؟ کوئی مشکل ہے؟ باپ کہنا ہی اس بات کی دلیل، کس کی عصمت کی دلیل ہے؟ بیٹی کی۔ یہ اس رسول کی بیٹی ہے تو بیٹی کی عصمت ثابت ہوئی یا نہیں؟ یہ فاطمہ کا شوہر ہے، شوہر ہونا ہی تو بیوی کی عصمت کی دلیل ہے، بیٹے ہونا ہی تو ماں کی عصمت کی دلیل ہے۔ میں کہوں گا اکیلی فاطمہ ان تینوں کی عصمت کی کا ثبوت بنی، یہ تینوں مل کے سیدہ کے عصمت کا ثبوت بنی۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ تینوں، خاتم المرسلین بھی، جناب علی بھی، جناب سیدہ بھی۔ کیوں عصمت کی دلیل، نبوت کی دلیل عصمت کیوں بن رہی ہے؟ امامت کی دلیل عصمت کیوں بن رہی ہے؟ پھر جملہ کہتے ہیں نبوت کی دلیل بطول کیوں بن رہی ہے؟
ابھی نہیں سمجھے، میں بہت بڑی بات کر رہا ہوں۔ نبوت کی دلیل بطول صلوات اللہ علیہا کیوں بن رہی؟ چونکہ خالق نے دلیل پہلے سے بنا دی تھی، بطول کی دلیل نبی کو بنایا تھا۔ میرے خیال ابھی سمجھ نہیں میں کیا کہہ رہا ہوں۔ معلوم ہوا کہ کسی بطول کی عصمت پر لوگوں نے شک کیا، جسے مریم کہتے ہیں۔ ہائے ہائے ہائے، مریم بطول ہے یا نہیں ہے؟ مریم کی عصمت پر کسی نے کہا تھا ہے یہ بچہ لائی ہے، بغیر شوہر کے بچہ ہے۔ دیکھیں بطول کی عصمت پر اگر کوئی شک ہوا تو دلیل میں کیا بیٹے نے میں نبی ہوں، بیٹے نے کیا کہا انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ۔ معلوم ہوا جس بطول کا بیٹا نبی ہو اس کی عصمت میں شک نہیں ہوتا۔ میں کہوں گا بی بی تیری عصمت کی دلیل ایک نبی ہے، سیدہ وہ طاہرہ ہے جس کے 11 امام۔ عصمت کی دلیل اللہ اکبر، ایک نہیں دو نہیں۔ اب ان کو کیا بنایا؟ ان کی عصمت کی دلیل کون بنی؟ بی بی پاک۔ عصمت کا مرکز کون ہے؟ بی بی پاک۔ اب ذرا میں گہری بات کرنے لگا، توجہ ہے میرے ساتھ ہے نا؟ شاجد اب دیکھیں گا کہاں سے بات کو، ان میں سے یہ ان تھے کہاں؟ فرمائیے شاہ جی فرمائیے، ان کہاں تھے؟ ان میں سے بنایا، ان تو کوئی ہے کہیں تو تھے۔ کس میں کہا؟ قرآن میں۔ قرآن کہاں تھا؟ اور ناطق قرآن کہاں تھے؟ توجہ فرمائی، ایسی بات ہے خدا گواہ یہ پلے باندھ رہے ساری زندگی کے لیے۔ اب جب خالق نے ان کو امام بنایا ہے کہ اس وقت یہ سارے معصوم کہاں جمع تھے؟ چادر تطہیر میں تو مدینے میں آ کے جمع ہوئے، جب ان کو امام بنایا ہے تو یہ جمع کہاں تھے؟ یہ اجتماع کہاں تھا؟ جگہ تو تھی نہیں، مکان تو تھا نہیں، جیسے وہ لا مکان ہے بنانے والا، اس وقت لا مکان تھے بننے والے۔ ظاہری مکان نہیں تھا، جب نہیں تھا تو ان کو جو بنایا ہے یہ کہاں جمع تھے جو یہ بنے ہیں؟ اس وقت یہ 14 حجاب عصمت فاطمہ میں جمع تھے۔ اور نہیں فرما رہے، میں بہت بڑی بات کر رہا ہوں۔ یہ 14 کہاں جمع تھے؟ جناب سیدہ کے حجاب عصمت میں جمع تھے۔ حجاب عصمت نے جن کو گھیرا ہوا ہو اسے فاطمہ کہتے ہیں۔ کہاں تھے یہ؟ حجاب عصمت فاطمہ میں۔ یہ حجاب عصمت فاطمہ ان کے لیے کیا تھا؟ شاہ جی ذہن ملائے، جب یہ حجاب عصمت فاطمہ میں تھی تو حجاب عصمت فاطمہ ان کے لیے کیا ہے؟ اچھا قرآن کہاں تھا فرمائے؟ اچھا سیدہ ٹھیک ہو، اچھا جی آپ کو قابو رہے یہی لئے محفوظ ابھی بیان کریں۔ اب جناب یہ اچھا ہو گیا، ایک دیکھیں بات آئی۔ اب جناب قرآن کا مقام اول ضمیر ذات الہی میں قرآن عین ذات کی طرح صفت تھا۔ سمجھے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ میں اتنی پوری کتاب دہرا دی ہے 2 لفظوں میں۔ یہ قرآن حقیقت ہے، قرآن کیا ہے؟ علم۔ قرآن کی حقیقت کیا ہے؟ علم۔ یہ علم کہاں تھا؟ عین، شاہ جی گھبرائیں نہیں، عین ضمیر، چونکہ یہ لفظ کہنی پڑتی ہے، کہیں گے تو سمجھ آئے گی۔ عین ضمیر ذات میں، ضمیر ذات میں، جو اللہ کی ضمیر ذات میں کیا تھا؟
صفت کی طرح تھا، صفت وہ جو عین ذات ہو۔ اس وقت تک اللہ کے علم کی صفت کی ونڈ نہیں ہو سکتی تھی، قدرت کی ونڈ نہیں، ونڈ سمجھتے اسے الگ سے نہیں سمجھ سکتے تھے، لیکن قرآن وہ علم تھا عین ذات مگر صفت کی طرح تھا۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اس وقت جو علم بھی تو صفت تھا، اگر وہی سارا علم قرآن ہے تو یہ صفت تھا لیکن عین ذات تھا۔ قرآن کیا تھا؟ عین ذات تھا۔ اس قرآن کے ساتھ عین، گھبرا تو نہیں رہے سرکار؟ یہ نہیں بیان کریں گے تو آپ کو کیسے پتہ لگے؟ بیان کرنا ضروری ہے، یہ باتیں ضروری ہیں۔ اچھا یہ ٹیپ ہو رہی ہے، اچھا ہے، خدا گواہ ہے، اچھا ہے۔ یہ جو قرآن تھا، یہ قرآن ضمیر ذات الہی میں، ضمیر ذات الہی لفظیں کہنی پڑتی ہیں، اس ذات کا تصور بھی نہیں ہے، لیکن سمجھائیں کیسے؟ آپ کو بیان کیسے کریں؟ کوئی تو ہمیں کچھ نہ کچھ لفظوں کا سہارا تو لینا پڑے گا نا۔ ضمیر ذات الہی میں عین ذات کی طرح بن کر صفت تھا، اور 14 عین ضمیر ذات میں صفت کی طرح تھے، عین ذات نہیں تھے۔ قرآن عین ذات تھا مگر صفت تھا، یہ بھی صفت کی حیثیت سے تھے، 14 صفت کی حیثیت سے تھے لیکن عین ذات نہیں تھے۔ بات سمجھ، صحیح سمجھ آئی نا؟ یہ تھے علم الہی میں لیکن تھے صفت کی حیثیت سے، عین ذات نہیں تھے۔ عین ذات ہوتے پھر یہ اللہ ہیں۔ عین ذات ہو جائے تو پھر تو یہ اللہ ہے، اللہ نہیں ہے، لیکن صفت کی طرح سے تھے۔ صفت چاہتی ہے موصوف، صفت کی طرح تھے۔ جب یہ صفت کی طرح، یعنی اس وقت علمیت تھے، عالم نہیں تھے۔ اللہ کی حکمت تھے، حکیم نہیں تھے۔ اللہ کی قدرت تھے، قادر قدیر نہیں تھے، صفت تھے۔ اب جب ان کو وجود دیا، صفت سے موصوف ہو گئے۔ ہے صفت سے کیا بن گئے؟ موصوف۔ اب جب صفت سے مرکب ہو کے موصوف بن گئے، یہ صفت و موصوف مل کر یہ وجود بنا، اس کے صفات کی دلیل کا جس کی صفات عین ذات ہے۔ اب ان کی علمیت ثبوت بنے گی اس کے علیم ہونے کی۔ اللہ کا نام بھی یہ رکھیں گے، صفات بھی یہی۔ سنتے ہیں جناب شاہ جی، سمجھ آ رہی ہے نا؟ اب جب ان کے یہ ہوا، اسی وجہ سے اللہ نے ایک لفظ کہی، صحیح لوح محفوظ ابھی آ رہے میرے ذہن، واللہ، اے سورہ بروج میں 30 پارے میں۔ بروج کون ہے یار؟ بروج پہ میں نے مجھ سے بھی، یہ بروج والسماء ذات البروج، یہ سورہ بروج جس کے ناموں پہ ہے، وہ بروج کون ہے؟ علم حیات میں بروج ہی 12 ہیں۔ اب دنیا نہ سمجھے نہ پڑھے، ان کو کیا کرے؟ بروج کون ہے؟ اسی بروج میں فرمایا، اتنا نہیں جاتا، بروج میں فرمایا کہ واللہ من ورائہم محیط، واللہ من ورائہم، ان ہم سے پہلے جو ہے اللہ اس پہ بھی محیط ہے۔ یہ علم الہی ہے، اس کی وسعتیں ہماری علم سے بھی باہر ہیں، کیا کریں، بتا نہیں سکتے۔ ان سے پہلے من ورائہم، ہم کون ہے؟ آل محمد سے ہی، ہم کون ہے؟ ان آل محمد سے جو ماورا ہے،
خلا جانے ورا کیا ہوتی ہے، اب ہم ادھر نہیں جاتے ہیں۔ یہ جو ورا ہے اللہ اس پہ بھی محیط ہے، معلوم ہوا یہ جو ماورا کوئی شے ہے اللہ نہیں ہے، اللہ ان پہ محیط ہے۔ اللہ ان پہ کیا ہے؟ محیط، احاطہ کیے ہوئے۔ اللہ اور ہے جو محیط ہے۔ یہ میورا جو ہے وہ کچھ ہے چاہیے ٹھیک ہے نا، وہ اور ہے۔ یہ کہہ کے فرمایا بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ۔ وہ جو قرآن صفت تھا عین ضمیر ذات میں، اب اسے ہم نے قرآن بنا کے لوح محفوظ میں رکھ دیا ہے۔ وہ لوح محفوظ کیا ہے؟ لوح محفوظ وجود امام کا نام ہے۔ علی فرما رہے قرآن کی لوحیت کا مقام کیا ہے؟ لوح کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ تختی۔ لوحیت کیا ہے؟ حفاظت کا مقام۔ قرآن کی حفاظت کا مقام کہاں ہوتا ہے؟ وجود امام۔ یار آپ ہم نہیں ہیں، وجود امام۔ وجود امام کون ہے؟ قرآن کی لوح محفوظ۔ کوئی وہاں کوئی درخت یا کوئی مکان نہیں بنا ہوا کہ جس میں قرآن رکھا ہوا ہے۔ قلب پیغمبر جو امام ہے، قلب امام جو امام ہے، یہی لوح محفوظ ہے قرآن کا۔ قرآن کی لوحیت کا نام قلب امام ہے، ہر زمانے کا امام۔ قرآن کا لوح محفوظ ہے۔ اگر آج قرآن موجود ہے امام کا ہونا واجب ہے۔ غور نہیں فرما رہے ہو؟ قرآن لوح محفوظ میں تو بتائے اے اللہ اگر اوپر رکھا ہوا ہے تو اس کی ہمیں کیا ضرورت ہے اوپر رکھنے کی؟ رکھا ہے نا۔ ہمیں تو وہ دے جو ہمارے درمیان میں موجود ہو۔ جو ہمارا آقا ہو، مولا ہو۔ اب یہ قرآن کس میں ہے؟ لوح محفوظ میں۔ وہ لوح محفوظ کون ہوا؟ وجود امام، امام زمانہ، ہر زمانے کا امام۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ہر زمانے کا امام اپنے وقت کا قرآن کا لوح محفوظ ہے۔ اچھی نہیں لگ رہی بات؟ جب قرآن کا لوح محفوظ وجود امام ہے تو پھر اسی وجود امام کا لوح محفوظ کون ہے؟ اس قرآن کا محافظت حفاظت گاہ کون ہے؟ مستقر کون ہے؟ ابھی پڑھ رہے تھے محل کون ہے جہاں اس امامت کی، اس پورے قرآن ناطق کی جہاں حفاظت ہو رہی ہے، اسی حفاظت کو فاطمہ کہتے ہیں۔ اسی بنا پہ بی بی کا لقب ہے ام ابیہا، ام الانوار۔ اب حفاظت کا کون ہے؟ بی بی پاک۔ جب بی بی پاک ان کی حفاظت کا مقام ہے تو لوح محفوظ کون ہو؟ مقام لوحیت کس ملکہ کے پاس ہے؟ آپ کو یہ ابھی بات اپیل نہیں کرے گی کیونکہ ابھی پردے ہٹے نہیں، ابھی تھوڑے آہستہ آہستہ ہوتے جائیں گے، ابھی پردے نہیں ہٹے۔ اب یہ کہاں تک پہنچ گئے کہ قرآن کا جو مرتبہ لوحیت ہے، مرتبہ حفاظت ہے، مرتبہ استقرار ہے کہ جہاں قرآن حفاظت سے چل رہا ہے۔ اگر میں جلدی سے کہہ دوں تو پھر آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ سلام ہے یا حتی مطلع الفجر۔ اور تو ہے نا سمجھ، کافی اجرا سمجھ آ جانی چاہیے۔ بس یہیں سے میں بات کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہیں۔ جب یہ اب فرق ہوا کہ رسول بھی امام ہے، نبی بھی امام ہے، اور 12 بھی امام ہے۔ نبی اور امام میں کیا فرق ہوتا ہے؟ نبی اور امام میں کیا فرق ہے؟ نبی کے معنی ہوتے ہیں خبر دینے والا، صاحب خبر کو نبی کہتے ہیں۔ جو خبر نہیں رکھتا وہ نبی نہیں ہے۔ ذہن ملائیں میرے ساتھ، ذہن ملائیں۔ نبی کے معنی کیا ہے؟ کس سے مشتق ہے؟ نبا سے۔ نبا کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ خبر دینے والا۔ تو معلوم ہوتا ہے جس کے پاس کوئی خبر ہے اسی کو نبی کہتے ہیں، اور وہ خبر نبی کے پاس کن کی ہے؟ غور نہیں فرما رہے، اب بھی سمجھانا پڑ رہا ہے۔
نبی کی لفظ ہی اس لیے بنی ہے کہ ہر نبی خبر دینے والا ہے. وہ کن کی خبر دینے آیا ہے؟ سرکار دو عالم کی اور 12 اماموں کی. ہر نبی بعد میں خبر دے رہا ہے. ہر کتاب آئی ہوئی خبر دے رہی ہے. میری طرف دیکھیں خدا کے لیے، ہر آنے والی کتاب کس کی خبر دے رہی ہے؟ خاتم المرسلین کے آنے کی. اب یہ خبر ہر نبی بعد میں چونکہ خبر دے رہا ہے، جب آیا خاتم المرسلین، اب یہ جو آخری نبی ہے یہ کون سی خبر دے گا؟ یہ نبی کی خبر نہیں دے گا، نبوت تو ختم ہے. اور نہیں فرما رہے. ہائے ہائے. معلوم ہوا جب خاتم المرسلین ہے تو اس کے پاس تو کوئی بڑی خبر ہوگی نا، جس میں یار کا نبی ہے. سارے نبی جس کی خبر دیں، یہ جس کی خبر دے. نہیں یار، اب سارے نبی کس کی خبر دے رہے؟ خاتم المرسلین کی. اب تو نبوت ہوگی ختم. اب جو نبی آگے خبر دے گا، نبی کی خبر نہیں دے گا، شریعت کی خبر نہیں دے گا. ان کا تعلق نبیوں سے ہوتا ہے. یہ تو آخری نبی ہے. اب جو یہ خبر دے گا، نبی کی خبر نہیں دے گا، امام کی خبر دے گا. اور نہیں فرما رہے. اب جو نبی خبر دے گا، امام کی خبر دے گا، اور وہ خبر عظیم، نبأ عظیم ہوگی. نبأ عظیم کو ولایت علی ابن خوش ہو رہا ہے. کون ہے؟ ماشاءاللہ. وہ نبأ عظیم کون ہے؟ اب نبی جو خبر دے گا، یہ نبی تو خاتم المرسلین ہے. ان کا نبی ہونا دلیل ہے کہ نبی نے خبر دینی ہے. کوئی خبر رکھتا ہے، جب خبر رکھتا ہے تو دینا ہمیں خبر. کہا نبی اگر تو نے نہ پہنچایا، اسی لیے تو نبی بنایا. یہ خبر ہے نبی کے. خوش ہونا چاہیے بابا، خوش ہونا چاہیے. آپ کتنی اہمیت ہے اس خبر کی. فرمائے میں ماشاءاللہ فرمائے وہ خبر کیسا ہونا چاہیے، جس کی وہ خبر بہی کیسا ہونا چاہیے؟ کیسا ہونا چاہیے؟ خبر زندگی میں دے گا یا بعد میں؟ جب خبر زندگی میں ہی دے دی تو گنجائش تو ختم ہو گئی. نبی بعد میں نبی کی خبر دیتا رہا. خاتم المرسلین امام کی خبر دے گا. جب امامت کی خبر زندگی رسول میں ہو گئی تو پھر گنجائش کہاں رہ گئی؟ ہولی فرما رہے. گنجائش تو ختم ہوگی نا بابا. اسی بھولے ہوئے، خدا کی قسم بھولے ہوئے ہیں بس. اب یہ ہوا کہ اب جو رسول خبر دے گا اپنے بعد، جس معیار کا رسول ہے اس معیار کی خبر ہونا ضروری ہے. میں بہت بڑی بات کرنے لگا ہوں، اگر آپ متوجہ ہیں. اس خبر میں صرف رسول نہیں ذمہ دار، اللہ بھی اس میں شریک ہے. اب جس کی خبر اللہ دے اور رسول دے، اس کے بعد 2 عہدے ہونے چاہیے کہ وہ نفس اللہ بھی ہو، نفس نبی بھی ہو. ماشاءاللہ. علی ماشاءاللہ صحیح ہے جی. یا علی
کیا اس خبر دینے میں اللہ شریک ہے یا نہیں؟ رسول ہے یا نہیں؟ تو پھر جس کی خبر ہوگی اس کے دو رشتے ہوں گے، اللہ سے بھی رشتہ ہوگا، اللہ کی بھی آخری خبر ہوگی، رسول کی زندگی کی بھی آخری خبر ہوگی۔ اس لیے علی نفس اللہ بھی ہے، نفس رسول بھی ہے۔ صحیح، اللہ جیسا حکیم وہ ہمارے مزاجوں سے، عقلوں سے واقف ہے۔ جو ہم نے رولے ڈالنے ہیں، رولے، وہ پہلے واقف ہے۔ اس نے ایسی لفظیں گرہیں لگا دی ہیں، علم ہی کھول سکتا ہے، عقل نہیں۔ کیا کس ادھر نہیں جاتے ادھر؟ اچھا یا علی بس جناب، اب جسے خبر دے گا رسول، وہ امامت کی خبر دے گا۔ اور وہ امامت کون امام ہوگا؟ نفس اللہ بھی ہوگا اور نفس رسول بھی ہوگا۔ اسی لیے اللہ، اچھا یہ پوری تفصیل سے بیان کریں گے، اللہ کرے موقع ملے، کیونکہ دن تھوڑے ہوتے ہیں، وہ بات لمبی ہو جاتی ہے۔ اسی وجہ سے اللہ نے اپنی توحید کو منوانے کے لیے مباہلے کا انتظام خود کیا۔ میں کیا کہہ رہا ہوں، وہ اس میں ابھی بحث نہیں کرتے، صرف مباہلہ آپ کے ذہن پیش نظر ہو گیا۔ اسی لیے اللہ نے مباہلے میں، میرے بھائیوں، مباہلے میں دو باتیں اللہ نے کی، ایسی قابو باتیں، دو باتیں یہ کی کہ جناب حسنین کو رسول کا فرزند بنایا، بشریت کا نہیں، رسالت کا۔ ہائے ابھی بحث ادھر پھر کریں گے۔ رسول کو فرزند بنایا، کن کا فرزند بنایا؟ رسول اکرم کا۔ ابناءنا و ابناءکم، تم بھی اپنے بیٹے لاؤ، ہم بھی لاتے ہیں۔ اگر بیٹے نہیں تو کہا کیوں؟ پھر اللہ نے بیٹا ہونا ثابت کرنا ہے نا، تبھی تو ابناءنا کہا نا۔ یہ ذمہ داری اللہ کی ہے، ہماری اور آپ کی نہیں ہے۔ جب ابناءنا اللہ کہے، کل کہہ دو، میں ابنا، تم بھی بیٹے لاؤ، کیا جانتا نہیں تھا کہ رسول کے تو نواسے ہیں؟ جناب حسنین رسول کے تو نواسے ہیں نا۔ اب میں جملہ کہہ دوں خوش ہو جائیں، بشریت میں نواسے ہیں، رسالت میں بیٹے۔ بشریت کے حوالے سے بیٹے ہیں، رسالت کے حوالے، بشریت کے حوالے سے نواسے ہیں، بشریت کے حوالے سے نواسے ہیں، اور رسالت کے حوالے سے، اب میں نے بشریت کی لفظ کی، آپ گھبرا گئے، وجود نسبی کے حوالے سے نواسے ہیں، رسالت کے حوالے سے بیٹے۔ اب اللہ نے بیٹے بنا دیے۔ اچھا کیوں بنائے بیٹے؟ فرمائیں شاہ جی، فرمائیں آپ، یہ کہ لاہور میں بات ہو رہی، کراچی میں، فرمائیں یہ کیوں بنائے بیٹے؟ شاہ جی فرمائیں کیوں بیٹے بنائے؟ کوئی صاحب مجھے فرمائے کیوں بیٹے بنائے؟ رسالت کے بیٹے کیوں بنایا گیا؟ یہ وہ بات ہے جو انشاءاللہ ہو سکتا ہے کہ آپ نے پہلی مرتبہ سماعت فرمائی ہو۔ کیوں بیٹے بنایا ان کو؟ علی کو نفس کیوں بنایا؟ سب سے پہلے ان کو بیٹے بنا کے اپنے بیٹے نہ ہونے کا ثبوت دیا۔ جب یہ بیٹے نہیں ہو سکتے تو عیسیٰ کہاں ہو سکتا ہے؟ اب بڑی بات ہو گئی ذرا۔ جب یہ بیٹے ہیں، بیٹے، اب بیٹے کون کہہ رہا ہے؟ شاہ جی اللہ، ابناءنا کس نے کہا؟ اللہ نے۔ قل کہہ دو، تعالو ندعو ابناءنا، ندعو اللہ کہہ رہا ہے، کہو ہم بیٹے لاتے ہیں۔ یہ اللہ کا خود بیٹے کہنا دلیل ہے کہ جناب حسنین رسول کے بیٹے ہیں۔ اب یہ بیٹے کہہ کر، اب میں جملہ یہی کہتا ہوں، رسول کو پابند کر کے اختیارات لے لیے،
خبردار، رسول اگر انکار کیا تو رسالت سے نام کاٹ دوں گا۔ میں کیا کہہ رہا ہوں، یہ تیرے بیٹے ہیں، اگر انکار کیا رسالت سے نام کاٹ دوں گا۔ کنعان نے کہا تھا، نوح علیہ السلام نے کہا تھا یہ میرا بیٹا ہے، اللہ نے کہا یہ بیٹا نہیں ہے، اختیار لے لیا نوح سے، اگر دوبارہ کہا نبوت سے نام کاٹ دوں گا۔ اور نہیں بڑھا رہے، اگر نوح بیٹا کہے تو نبوت سے نام کاٹ دیا جاتا ہے، اگر یہ بیٹا نہ کہیں، رسول یہ تیرے بیٹے ہیں، رسالت کے بیٹے ہیں، کیونکہ رسالت رسول نے ورثہ چھوڑنا ہے، بیٹے ہی تو وارث ہوتے ہیں۔ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، توجہ فرمائیں بابا، وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ کی زمین و آسمان میراث ہیں، وارث کون ہے؟ اللہ کی میراث کا وارث کون ہے؟ کیوں گھبرا کیوں رہے؟ رسول وارث ہے نا، تو رسول کا وارث کون ہوگا؟ اسی لیے جناب ابراہیم مباہلے والے دن موجود تھے، انہیں لے کے نہیں گئے کہ وہ بشریت کے وارث ہیں، یہ رسالت کے وارث ہیں، ان کو لے کے گئے۔ جناب حسنین کو مباہلے میں لے گئے نا، بیٹا ہوتے ہوئے بھی نہیں لے گئے، اور لمبی باتیں ادھر نہیں جاتے۔ اب جناب علی کو کیا بنا دیا؟ نفس رسول۔ شاہ جی کیوں بنا؟ فرمائیں ذرا اندر سے باتیں نکالیں نا جو چھپی ہوئی ہے۔ جناب علی علیہ السلام کو نفس رسول کیوں بنایا؟ ایسا خدا گواہ، ایسا حکیم ہے خالق، علی کو نفس رسول بنا کے خلافت کے تصور کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا۔ توجہ نہیں فرما رہے میں کیا کہہ رہا؟ خالق نے خلافت کے تصور کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا، اس لیے کہ موت کا، وفات پا جانے کا، علی کیا ہے؟ نفس رسول۔ وفات پا جانے کا اطلاق تب ہوتا ہے جب جان نہ رہے۔ فوت ہو جانے کا اطلاق تب ہوتا ہے جب جان نہ رہے، نفس نہ رہے۔ اگر نفس باقی ہے نہ موت کا اطلاق ہوگا، نہ دوسرا کوئی جانشین ہوگا۔ علی نفس رسول ہے، رسول تو زندہ ہے، وراثت کا تعلق کیسا؟ رسول کے بعد کون ہوگا وارث؟ نفس رسول۔ وہ بابا موت کا اطلاق تو تب ہوتا ہے جب وہ وفات پا جائے، جب نفس رسول ہی موجود ہے، تو پھر دوسروں کے خلیفہ بننے کا تصور کہاں سے آیا؟ غور نہیں فرما رہے ہیں۔ اس لیے اللہ نے جناب علی کو نفس رسول بنا کے جناب حسنین کو فرزند بنایا کہ بیٹے وفات کے بعد وارث ہوتے ہیں، یعنی علی کی زندگی میں بھی جناب حسنین وارث رسول نہیں ہیں۔ رسول کی وراثت کے وارث تب بنیں گے جب جناب علی اس دنیا سے چلے جائیں گے، تو پھر جناب علی کے بعد کون وارث ہوگا؟ جناب حسنین۔ تو بلا فصل کون ہے خلیفہ خدا؟ ختم ہو گئی جناب علی ہوئے نا، اس لیے کہ جناب علی کیا ہے؟ نفس رسول۔ اس کی نفس رسول کی موجودگی میں تصور ہی ختم ہو گیا۔ لیکن اللہ نے حکمت میں کیسی لفظیں لگا دی، کوئی نہیں تو کوئی تو آ کے سمجھائے گا۔
یہی میں نے عرض کیا نا، یہ وہی ڈال دیتا ہے یہ باتیں کہ سناؤ ان کو تاکہ پتا چلے ہماری حکمتیں کیا ہیں نام رکھنے۔ اللہ اکبر، یہ ان کو بنایا۔ اسی وجہ سے یہ جو عہدے ہیں، ٹھیک ابھی رات زیادہ تھوڑا سا بس، جتنے ان کو عہدے ملتے ہیں، ان عہدوں کی بنا پہ انہیں کیا ملا جناب؟ عصمت کی بنا پہ عہدے ملتے ہیں۔ آج یہی بات ختم کرتے ہیں کہ نبوت و امامت کی عصمت لازمہ نبوت و امامت ہے، ٹھیک ہے؟ لازمہ نہیں، واجب اور ہے، لازم اور ہے۔ پھر بحث کریں گے، تھوڑا تھوڑا دیں گے، خوراک تھوڑی تھوڑی دیں گے نا، وہ ہضم ہوتی جائے۔ پھر گھبرا جاتے ہیں۔ عصمت نبوت و امامت کی لازمہ ہے، پھر بحث کریں گے کہ عصمت کا لازمہ کیا ہے، ٹھیک ہے؟ کل انشاءاللہ اگر یہ موضوع ہوا تو اس کو بیان کریں گے، اگر امر کی طرف بحث ہوئی تو امر کو کریں گے، جو حکم ملے گا بیان کریں۔ تو اب آج یہاں ختم کرتے ہیں، اس لیے خالق نے ان کو فرزند بھی بنا دیا ان کو، کیونکہ اگر میں تھوڑا سا پھر حدیث قصہ کو شروع کروں، کریں چلو پھر اگر آپ چاہتے ہیں تو بسم اللہ براتر صلوات پڑھ دیں۔ میں وہ آگے پتہ ہے، اب کل آپ نے دفتر آپ نے جانا ہے، میں نے نہیں جانا، ہم سرکاری ملازم ہیں بابا، بڑی سرکار کیا ملازم ہے۔ اے دیکھ یا اے بھائی جناب خدا کے لیے جلدی سے لمبی بحث پھر کریں گے۔ سمیت فاطمہ انہا قالت داخلہ علی ابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی بعض الایام، ایک دن رسول آئے، اللہ جانے وہ دن کیسا تھا، منتخب تھا، اس دن جانا ہے۔ یہ انتخاب کس کا ہوگا؟ رسول کا نہیں، اللہ کا۔ یہ انتخاب کس کا ہوگا؟ دن کا۔ اللہ جانے وہ دن کیسا ہوگا جس دن میں رسول چل کے کن کے گھر آئے؟ بی بی فاطمہ کے گھر آئے۔ بی بی ام سلمہ کے گھر کیوں نہیں گئے؟ فرمائے کیوں نہیں گئے؟ بی بی فاطمہ کے گھر کیوں آئے؟ معلوم ہوتا ہے آج خود نہیں آئے، کسی نے بھیجا ہے۔ لمبی بحث ہے، ادھر جاتے نہیں آئے۔ آ کے کیا کہتے؟ قال یا فاطمہ تو انی لاجدو فی بدنی ضعفا، توجہ فرمائے میرے بھائیوں، توجہ فرمائے، انی لاجدو، میں محسوس نہیں کرتا، میں پاتا ہوں۔ شاہ جی میں نے اسی وجود سے موجود ہوتا ہے۔ اللہ موجود ہے، کس سے؟ وجود سے۔ وہ پایا گیا، اللہ کو کس نے پایا؟ وہ وقت ہو نہیں سکتا، وہ ہو اور پایا نہ گیا۔ مشکل نہیں پڑھتے آپ، گھبرائے موجود پہ نہیں بحث کرتے آپ، گھبرا رہے کوئی نہیں تو کوئی ہو۔ انی لاجدو، معلوم ہو گیا اس وجدہ کے سے پہلے کیا ہوتی ہے؟ طلب۔ اس وجدان تک کتنی درجے ہیں؟ وجدان تک پہنچنے کے شاہ جی کتنی درجے ہیں؟ ہاں فرمائیں شاہ جی، کہہ دے گا کوئی کہے آپ میرے بھائی ہیں، بزرگ ہیں، میں آپ کے قدموں کے خاک ہوں، اس لیے میں پوچھتا ہوں تاکہ آپ کی توجہ ہو جائے۔ یہ دیکھیں، یہ پانا کس نے؟ مثلا میں نے اس وجدان تک مجھے پہنچنے کے لیے کتنے درجے درکار ہیں؟ سب سے پہلے تمیز، تجسس، شعور، ادراک، علم، عقل، عرفان، وجدان۔ اتنی درجے ہم طے کریں تب وجدہ میں آتے ہیں، تب پاتے ہیں۔ جہاں درجے نہ ہوں پانے کے، اسے مصطفیٰ کہتے ہیں۔ ہائے 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 ہائے، یہ پاتے نہیں ہیں، پا لیتے ہیں۔ میں کیا کہتا ہوں؟ یہ پاتے نہیں ہیں، پا لیتے ہیں۔
ٹھیک ہے، ان کے لیے درجے نہیں ہیں. خدا جانے کتنا بڑا کوئی کمال ہے جو رسول کہتا ہے کہ میں اپنے بدن میں ذوف پاتا ہوں. فرمائے یہ ذوف کون سا ہے؟ فرمائیے. شاہ جی فرمائے آپ روز پڑھتے ہیں حدیث کے ساتھ. جو سو رہے ہیں سوتے رہے، کوئی عرض نہیں. جو سو رہے ہیں انہیں سونے دے، اچھی گہری نیند میں سو جائے، کوئی عرض نہیں، سوتے رہے. یہ جو پانا ہے نا، پانا کس میں پانا؟ بدنی ذوفن. خدا کے لیے دنیا توجہ فرمائے، میں جو کہہ رہا ہوں اپنے رسول فرما رہے ہیں کہ میں اپنے بدن میں ذوف پا رہا ہوں. کس کو کہہ رہا ہے؟ سیدہ کو. کہا اسے جاتا ہے جو حقیقت سمجھتی ہو. آپ کیا سمجھتے ہیں سیدہ طاہرہ ایسی ہے؟ معاذ اللہ. ہاں جب باپ کہہ رہا بھی بیٹی انی لاجد فی بدنی ذوفا فقلت له اعیذک باللہ یا ابتاہ من الذوف، یہ جملے کہنا اللہ تمہیں محفوظ رکھے ذوف سے. دلیل ہے کہ بی بی حقیقت ذوف سمجھ گئی. بابا ذوف کے سے کیا مراد لینا چاہتے ہیں؟ کون سا ذوف ہے؟ کوئی ہے خاص. اور اس ذوف کے بارے میں آگے کیا کہتا ہے؟ ایتینی بالکساء الجمانی فغتینی بے چادر تطہیر اپنی لے آ. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ چادر تطہیر لے آ، لے آ. بیٹی جلدی جا چادر تطہیر لے آ. معلوم ہوتا ہے کہ آج حجاب میں جانا چاہتے ہیں اور لیور والے چادر تطہیر کے حجاب میں آنا چاہتے. جا چادر تطہیر لے آ. اور ذوف ایسا ہے فغتینی بے، مجھے اڑا بھی دے، تاکہ جب تیرے ہاتھوں سے چادر اڑائی جائے گی پتہ لگے گا صاحبہ تطہیر نے چادر اڑائی ہے. غور ہے. معلوم ہوتا ہے معصوم کا چادر اوڑھنا اور ہے، صاحب تطہیر کا چادر اوڑھنا اور ہے. میری لطیف جملے سمجھ رہے ہیں؟ کیا کہتے؟ بیٹی مجھے چادر بھی اڑا دے. یہ کیا ہوا بابا؟ اتنی کیا ذوف اتنی ہو سکتا کہ چادر بھی بی بی اڑھائے؟ تو معلوم ہوگا نہیں آج چادر تطہیر تیری ہو تو جس میں یار کی تو اوڑھتی ہے وہی مجھے اڑا دے. میں بہت بڑی بات کر رہا ہوں، خدا کی قسم توجہ فرمائیں. رسول کیا جانے تطہیر کیا ہوتی ہے، مستور جانے کہ تطہیر کیا ہوتی ہے. باریکی دیکھیں خدا کے لیے. سیدہ تو تطہیر کا تصور جو تجھے خالق نے علم تطہیر عطا کیا ہے. مرکز تطہیر کون ہے؟ یارا پھر ادھر نہیں جاتے، آپ پریشان نہ ہو. بی بی نے چادر اڑا دی. اچھا یہ ذوف کون سا ہے؟ تکلیف ہے کوئی؟ فرمائیں شاہ جی تکلیف ہے. قربان نہ ہو جائیں ان تکلیفوں پر جو رسول پہ آئے. تکلیف نہیں ہے یہ کوئی دنیاوی تکلیف، دنیاوی تکلیف ہے. یہ ذوف کس کا ہے؟ نکالے نا اندر سے بات نکالے نا بابا. یہ ذوف کس کا ہے؟ یہ جو ذوف کہہ رہا ہے رسول میرے بدن میں ذوف ہے. معلوم ہوتا ہے کوئی بشریت کا ذوف ہے، رسالت کا ذوف نہیں ہے. اب ٹھیک ہو گیا. میری بشریت میں ذوف ہے. وہ ذوف کمزوری کا نام نہیں ہے. بی بی سمجھ گئی تھی وہ ذوف کیا ہے، اس لیے تو دعا مانگ لی تھی. بی بی سمجھ گئی کہ اس لیے کہ تو چادر مجھے اڑا، کیونکہ میری اس ذوف کا علاج ہی تیرے پاس ہے. وہ ذوف کس شے کا ذوف ہے؟ ذوف یہ ہے کہ میری بشریت میں، میری رسالت میں تو میرے بیٹے ہیں، میری رسالت میں تو نفس ہے، مگر میری بشریت میں ایسے بیٹے نہیں ہیں جو تیرے گھر میں ہیں. میری بشریت میں ایسا نفس نہیں ہے جو تیرے گھر میں ہے، اسی لیے تو تیرے گھر آیا ہوں. اس ذوف کو دور کرنے کے لیے آیا ہی تیرے گھر ہوں. تو آ کے اڑا.
وہ ذوف کس کا ہے؟ جناب حسنین کی بیٹے ہونے کی بشریت کا، جناب علی کے نفس ہونے کی کا، یہ جو ذوف ہے۔ اب جب ذوف تھا، اگر دنیاوی تکلیف تھی تو بی بی کا حق بنتا تھا کسی کو نہ آنے دیتی، آ کے روک دیتی، خبردار بابا بیمار ہیں، اور نہیں فرما رہا بابا بیمار ہیں، حسن نہ جاؤ، منٹ نہیں گزرا حسن آئے، امی نانے کی خوشبو سے، ہاں جلدی جاؤ، یہ داخل ہوگا تو ذوف دور ہوگا۔ نہیں کروا رہے، یہ جو بیٹے ہونے کا ذوف ہے، بیٹے جائیں گے تو دور ہوگا نا۔ معلوم ہوگا دنیاوی کوئی ذوف نہیں تھا، خبردار یہ دنیاوی بیمار نہیں ہوتے، یہ اللہ کی مصلحت میں بیمار ہوتے۔ اب جو جلدی سے بی بی کیا کہتے ہیں، جو ہی میری طرف دیکھیں بابا، بی بی کہتے ہیں جو ہی میں نے بابا کو یہ چادر اڑھائی، وَإِذَوْا نظر تو میں نے دیکھا، فَغَتِينِي بے میں نے وہ آگے وَإِذَا سِرْتُ أَنْظُرُ إِلَيْهِ، اب جو میں نے دیکھا، خدا جانے بی بی نے کس نظر سے دیکھا، نہیں آپ غور نہیں فرما رہے۔ بی بی کہتے ہیں سِرْتُ أَنْظُرُ إِلَيْهِ، اب جو میں نے بابا کو دیکھا، کیا دیکھا کہ كَأَنَّهُ الْبَدْرُ إِذَا وَجْهُهُ يَتَلَأْلَأُ كَأَنَّهُ الْبَدْرُ فِي لَيْلَةِ تَمَامِهِ وَكَمَالِهِ، بس داخل ہوتے رسول نے بشریت کو اتار دیا ہے۔ سیدہ کی چادر میں بشریت کا حجاب اتر گیا، بشریت کا کیا ہو گیا، حجاب اتر گیا۔ اب رسول کیسے نور ہو گئے ہیں، کانہ البدر فی لیلۃ تمامہ و کمالہ، ایسے نظر آتے جیسے 14ویں کا چاند ہے۔ معلوم ہوتا ہے کوئی حجاب تھا جو چادر تطہیر میں آ کے جو رسول نے ہٹایا۔ اب یہ جو نور چمک رہا ہے، یہ چادر کملی کی بنا پہ نہیں چمک رہا، یہودی کے گھر تو چمک سکتی ہے۔ بی بی کی چادر یہودی کے گھر تو چمک سکتی ہے، آج خود عین نور موجود ہے۔ رسول چادر میں جا کے کیا بن گئے، بشریت اتارتی ہے، کیا ہو گئے، نور۔ اب جو حسن آئے داخل ہوتی بشریت اتار دی، کیا ہو گئے، نور۔ حسن حسین آئے بشریت اتار دی، کیا ہو گئے، نور۔ علی آئے بشریت اتار دی، کیا ہو گئے، نور۔ سیدہ آئی بشریت اتار دی، کیا ہو گئے، نور۔ تبھی تو فرشتوں نے کہا بتا تو صحیح چادر کے نیچے ہیں کون؟ غور نہیں فرمایا، حیدری جب سارے ایک ہی نور ہو گئے، رسول واحد الاصل ہے، بی بی ام الاصل ہے، پتہ نہیں لگ رہا ہے کون۔ اب یہ کیفیت وہاں کی یہاں دکھائی، وہ جب امام بنا رہا تھا وہاں کی کیفیت چادر میں دکھائی۔ دیکھو وہاں کون تھا، ہم کون تھا، آج دیکھو ہم کون ہے۔ غور نہیں فرما رہا، ان میں سے میں نے ان کو امام بنا، وہ ہم کون ہے، اے رب بتا تو صحیح اب ان میں ہم کون ہے، فرمایا ہم فاطمہ تو۔ ماشاءاللہ انشاءاللہ یہ ابھی موضوع تو شروع ہوا، تو ان کو انشاءاللہ بھائی ماشاءاللہ اچھی بات ہوئی، دیکھو نا ماشاءاللہ یہ بات انشاءاللہ اسی کو اسی طرح آگے بڑھائیں گے۔ بس آج مجھے سائیں نے حکم دیا ہے کہ آج اس غریب کی شہادت پڑھیں جس نے آواز دے کے کہا انا غریب الوطن۔ ماشاءاللہ رو لیا کریں، سال کے بعد یہ دن آتے ہیں اور یہ خصوصی طور پر بی بی پاک سے منسوب دن ہیں۔
اس میں جتنے آپ رو لیں گے بی بی پاک دیکھ رہی ہے کون ہے میرے حسین غریب کو رونے والا، کون ہے میرے غریبوں کے نام پہ پرسہ دینے والا۔ خدا کو دل میں کہہ دیا کرے بی بی تیرے ان بچوں کے بڑے ارمان ہیں، بے دردی سے شہید ہوئے۔ کربلا کا پہلا شہید مقدمے میں کون ہوا؟ جسے مسلم ابن عقیل کہتے۔ یہ مسافر ہے یا نہیں؟ کہاں ہے؟ کوفے میں۔ سارا دن جناب مسلم نے وہی مصائب ہے جو ہم آپ کو ہمیشہ سناتے ہیں، سارا دن ایک محفوظ جگہ پہ دن گزارا، اتنی پیاس ہے، بعض لکھتے ہیں کہ روزے سے ہیں، یہ سب بہتر ہو سکتا ہے کہ اتنی پیاس ہے کہ جناب مسلم اٹھ چل نہیں سکتے تھے، لیکن رات کو آدھی رات کے بعد اس ابن زیاد نے پورے کوفہ میں ہزاروں آدمی لگا دیے تھے کہ کہیں جناب مسلم چھپے ہوئے ہیں اور یہیں تلاش کرو، یہیں موجود ہیں، اور پتہ نہیں کتنی دنیا تلاش میں ہے۔ وہ وقت جب آیا جناب مسلم اپنے گھر سے نکلے، کیا دیکھا؟ پیاس لگی ہوئی ہے، دور دروازے پر ایک ضعیفہ کھڑی ہوئی ہے۔ اس ضعیفہ کو جو دیکھا، ایسا چلتے چلتے قریب آ کے سلام کر کے کہا، ضعیفہ میرا سلام، انا غریب الوطن۔ خدا گواہ جب غریب الوطن کی بات سنی نہ چونکی وہ بی بی، ساتھ ہی کہا انا عطشان، میں بہت پیاسا ہوں، مجھے پانی پلائیں۔ بی بی جلدی گئی، پانی کا گلاس لائی، پیش کیا، پی کے گلاس واپس کیا، دروازے پہ رکے ہوئے ہیں، بی بی پردے میں کھڑی دیکھ رہی ہے۔ جب دیر ہوئی تو بی بی نے کہا مسافر میرے دروازے سے چلے جاؤ، کوفہ کی فضا خراب ہے۔ جب کہا نہ چلے جاؤ، اس وقت امام جناب مسلم نے نام لے کے کہا تو اگر میرا گھر ہوتا۔ یہ کوئی معمولی جملہ تھا، جب نام سنا نا تو کا پردہ جھٹک کے کہتی ہیں انتا مسلم ابن عقیل، کیا آپ مسلم ابن عقیل ہیں؟ فرمایا ہاں میں وہی ہوں۔ قدموں میں گر کے کہتی ہے جناب زہرا سے میری شکایت نہ کرنا، میں نے بہت بڑی زیادتی کی، آپ کو دروازے پہ کھڑا رکھا ہے اور کہا چلے جاؤ، علم نہیں تھا مجھے۔ فرمایا نہیں کوئی بات نہیں، معاف کر دیا۔ گھر گئے، رات گزاری، صبح ابن زیاد نے 9000 کا لشکر بھیجا، قرآن بند کر کے کہا تو اگر میرے آنے سے تکلیف ہوئی ہو مجھے معاف کر دینا، میرا جہاد کا وقت شروع ہو گیا۔ 9000 کا لشکر، اکیلا ایک ہاشمی جوان لڑ رہا ہے۔ جناب مسلم لڑ رہے، اکیلے ان سے نہیں لڑ رہے۔ میں جملہ کہہ دوں، عورتیں اوپر سے کوئی پتھر مارتی، اب بھی رواج ہے نا، اللہ اکبر، سوکھی گھاس باندھ کے آگ لگا کے جناب مسلم پہ پھینکتی ہے، کوئی گرم پانی پھینکتی ہے۔ اس کے باوجود مسلم لڑ رہے ہیں۔ انہوں نے گڑھا کھودا، جناب مسلم کا قدم گیا، جب نیچے گئے کوئی تیر مارتا ہے، کوئی پتھر مارتا ہے، بے ہوش ہوئے، گلے میں توق ڈالا گیا، پاؤں میں بیڑیاں، ہاتھ میں ہتھکڑیاں ڈال کے کھینچ کر ابن زیاد کے دربار میں لایا گیا۔ مگر جناب مسلم نے اس ملعون کو سلام نہیں کیا۔ ایک خوشامدی کہتا ہے سلام کیوں نہیں کرتے؟ رو کے فرماتے ہیں میرا سلام لینے والا سفر میں ہے۔ ہائے 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 ہائے، بہت بڑی بات ہے۔ آبی کوفے کی طرف رہا ہے اور زہرا کی بیٹیاں بھی ساتھ ہیں، کوئی ہو جا کے بتائے میرے امام کو۔ ساری دیر کھڑے رہے، پانی مانگا، پینا چاہا، خون، دانت گر گئے، خون ہو گیا، پانی چھوڑ دیا، لیکن سینہ تان کے کھڑے رہے۔ میں جملہ کیوں ہمیشہ کہتا ہوں، جب یہ سینہ تانے کھڑے ہیں، 2 مہینے کے بعد اسی دربار میں میرا چوتھا امام آیا۔ رو لیا کریں خدا کے لیے، رو لیا کریں، ہے نا ماشاءاللہ، یہی حق ہے، اسی طرح رویا۔ جب میرا امام آیا، ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، سر جھکا ہوا ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ ایک آدمی نے آ کے کہا، جس نے دیکھا تھا یہ مرحلہ، اس نے کہا مسلم آئے تھے سر سینہ تانے ہوئے، مولا آپ آئے ہیں سر جھکائے ہوئے۔ اس وقت میری آقا کی چیخیں نکل گئیں، فرمایا مسلم اکیلا آیا تھا۔ سمجھ گیا ماشاءاللہ۔ جناب مسلم کے ساتھ ان کی مائیں بہنیں نہیں تھیں، وہ برہنہ پرسادے، جیسے وہ پرسے کا حق ہے، اجرکم اللہ اجرکم اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یہی حق ہے۔ اللہ اکبر۔ اس ملعون نے حکم دی، ماشاءاللہ یہی حق ہوتا ہے۔ اس ملعون نے حکم دیا کہ جناب مسلم کو جا کے اوپر سے ان کا سر قلم کر دو۔ جب جناب مسلم نے سر جھکایا نا، یہ تسلیم رضا میں سر جھکا،
بس سر کا جھکنا تھا. ادھر جناب مسلم نے سر جھکایا, ظالم نے تلوار کو بلند کیا. روایت میں ادھر امام مکہ کے قریب منزل بیٹھا ہے, ادھر جناب مسلم نے سر جھکایا, ادھر جناب عباس رشتے کی بنا پہ دوڑتا ہوا آیا. مولا میرا دل ڈوب رہا ہے, مجھے بھائی مسلم کی خبر منگا دے. ہائے ہائے, امام نے فرمایا مسلم اے عباس میری انگلیوں میں دیکھو. اب جو دیکھا کہا مولا بازار کوفہ ہے, بھائی مسلم نہیں. فرمایا ذرا چھت پر دیکھو. اب جو دیکھا کہا ماں زہرا کا واسطہ مجھے پہنچا. عباس کیا دیکھا؟ مولا ظالم کے ہاتھ میں تلوار ہے, مسلم سر جھکائے کھڑا ہے, پہنچانا مجھے میں دیکھوں. یہ کہہ کے امام نے فرمایا اگر جنگ کرنا ہوتی بہنیں ساتھ نہ لے آتا. عباس نے پلٹ کے کہا مولا بھیج دیں, جنگ نہیں کروں گا. عباس کیا کرو گے؟ مولا یہ جو سر گرے گا نا, میں چاہتا ہوں زمین پہ نہ گرے, میں اپنی گود. ماشاءاللہ یہی حق ہے مولا, یہ میرے بھائی مسلم کا سر زمین پہ نہ گرے, میں اپنی گود میں لے لوں. بھائی یہ کہنا تھا. امام نے فرمایا عباس ذرا غور سے دیکھو. اب جو دیکھا کہا مولا یہ شب برقعے والی بی بی کون ہے جو گود پھیلائے بیٹھی ہے, کہہ رہی ہے مسلم میں تیرے سر کے انتظار میں ہوں. فرمایا عباس یہ میری ماں زہرا, یہ جنت البقیع میں نہیں, سر مسلم کے انتظار میں بازار کوفہ میں انتظار میں بیٹھی. جن کا لغایات کے اہتمام ہوا اپنی بارگاہ میں منظور مقبول فرما. جو حضرات جو تمنائیں لے کے حاضر انہیں فیض المرام فرما. اپنے اپنے مرحومین کے لیے, بانیان کے مرحومین کے لیے, شہداء و مومنین کے لیے, جن حضرات نے ہمارے دعائیں لگائی ہیں صحت کے لیے, انہیں میں فیض المرام فرما. بسم اللہ الرحمن الرحیم.